لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونعمة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. أما بعد، أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتي ولا تأتي. صلوات محمد. عزیزان گرامی، اشرح المجالس کی آج 5ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان ولایت و حاکمیت امام کے ذیل میں آج کی مجلس کا عنوان ہے تقلید امام معصوم۔ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سوال پڑھے محمد۔ پیغمبر اکرم سے روایت فرما رہی ہیں کہ مثل الامام مثل الکعبہ اذ تؤتی ولا تأتی۔ امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے۔ لوگ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، کعبہ چل کر کسی کے پاس نہیں آتا۔ یعنی جس طریقے سے خانہ کعبہ کو مرکزیت حاصل ہے، اسی طریقے سے معاشرے میں جو امام ہے اس کو بھی ویسی ہی مرکزیت حاصل ہے۔ یہ امت ہے جو ہمیشہ امام کے گرد جمع ہوگی۔ امام امت کے پاس نہیں آتا، بلکہ امت امام کے پاس جاتی ہے، کیونکہ امام سرچشمہ ہدایت ہے، امام مرکز ہدایت ہے، اور جس کو بھی ہدایت کے سرچشمے سے سیراب ہونا ہے وہ خود کو امامت کے نزدیک کرتا ہے، خود کو امامت کے حصار میں لے کر آتا ہے، اور اپنی زندگی کے لیے تمام امور اسی سرچشمے سے حاصل کرتا ہے۔ اور جب وہ اس سرچشمہ ہدایت سے متصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک عظیم اور مستحکم شخصیت کے طور پر معاشرے میں جلوہ افروز ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ اس بات کرتا ہے کہ وہ کس مکتب کا شاگرد ہے۔ وہ یہ اس بات کرتا ہے کہ جس وہ مکتب سے متصل ہے اس مکتب کی بنیاد حق پر ہے،
اور جب امت کے تمام افراد امام کو مرکزیت کے مقام تک پہنچا دیں تو پھر ولایت اور حاکمیت امام ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ پھر امت کے سامنے امامت کی ایک نئی شکل سامنے آتی ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص دور سے کسی پہاڑ کو دیکھے، مثال ملاحظہ کیجیے گا، دور سے کسی پہاڑ کو دیکھے جو بلند و بالا پہاڑ ہے تو اس کو دور سے اس کی ایک چوٹی نظر آئے گی، لیکن جب وہ قصد کرے کہ اس پہاڑ پر چڑھے اور وہ اس کے نزدیک جائے تو جب وہ اس پہاڑ سے نزدیک ہوگا تو اب اس کی نظروں سے وہ چوٹی غائب ہو چکی ہوگی، کیونکہ پہاڑ کسی بلند و بالا عمارت یا دیوار کی مانند نہیں ہے۔ پہاڑ جتنا بلند ہوتا ہے اتنا طول بھی رکھتا ہے۔ اب یہ شخص جب اس پہاڑ پر چڑھنا چاہے گا تو اس کے سامنے وہ چوٹی نہیں ہوگی بلکہ ایک اور بلندی ہوگی۔ جب اس بلندی کو طے کرے گا تو اس کی نگاہیں دوبارہ روشن ہوں گی، اس کے سامنے ایک اور بلندی ظاہر ہوگی۔ جب وہ اس بلندی کو سر کرے گا تو ایک اور بلندی نظر آئے گی، اور اسی طرح ان بلندیوں کو طے کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچے گا کہ جو چوٹی اس نے بہت دور سے دیکھی تھی اب اس کے سامنے ہے۔ یہ وہ چوٹی ہے جو جہاں پر امام موجود ہے، دنیا کا بالا ترین بلند ترین مقام، اس پر امام موجود ہے۔ یہ امام کی حاکمیت کا مقام ہے، اور جب پوری امت امام کو مرکزیت عطا کرے اور یہ معرفت کا سفر طے ہوتا چلا جائے اور ایک مرتبہ اس چوٹی کے نزدیک پہنچ جائے امت، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب امام اس امت کو لے کر اس چوٹی کے دوسری طرف جو ہری بھری وادی ہے، جہاں پہ عدالت کا، جہاں پہ امنیت کا نظام قائم ہے، وہ وادی جہاں پر معنویت ہے، اس وادی میں لے کر امام امت کو سفر کر جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امت امام کو مرکزیت عطا کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات پڑھیں۔ پیغمبر اکرم کے بعد علی امت کو اس وادی میں نہ لے جا سکے، یا نعوذ باللہ علی کا ضعف نہیں تھا بلکہ یہ امت کا ضعف تھا، کیونکہ امت نے علی کو وہ مرکزیت عطا ہی نہیں کی۔ وہ مرکزیت، وہ چوٹی جو پیغمبر غدیر میں امت کو دکھا کر گئے تھے، امت نے علی کو اس مقام تک نہ پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے پر امام کی حاکمیت قائم نہ ہو سکی، اور جب معاشرے پر امام کی حاکمیت قائم نہ ہو تو معاشرہ پھر معرفت کی وادیوں میں سفر نہیں کرتا بلکہ گمراہی کی وادیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ مقدماتی گفتگو عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور جب امت امام کو یہ مرکزیت عطا کرے تو اس کے بعد یہ پوری امت اس دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے آمادہ ہوتی ہے۔ وہ مرحلہ جو آج کی گفتگو کا اصل مرکز ہے، یعنی تقلید امامت کا مرحلہ۔ یہاں پہ تقلید کا معنی وہ تقلید شرعی نہیں ہے جو ہم اکثر معاشرے میں جو ہم سنا کرتے ہیں، اس لیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے اس تقلید سے جدا کیجیے۔
اس تقلید کا معنی کچھ اور ہے. یہاں تقلید امام کے معنی یعنی امام کی آئیڈیالوجی کی تقلید. میں اپنے موضوع میں وارد ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ، اس کے توجہات بتا رہا ہوں. یعنی یہاں جو تقلید کرنی ہے وہ امام کی آئیڈیالوجی کی تقلید کرنی ہے. اور یہ آئیڈیالوجی کی جو تقلید ہے یہ امام کی مرکزیت اور امام کی حاکمیت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر یہ پل ٹوٹ جائے تو امام کی مرکزیت امام کی حاکمیت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. امام کی حاکمیت کیا ہے اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی بتوفیق الہی. لیکن میں آپ کو کل کی گفتگو جو انتہائی مہم گفتگو ہے اس کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد جو چند گفتگو رہ جائیں گی وہ گفتگو ہیں جس میں آج کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم امامت کے اس دور میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا. اس لیے آج کی گفتگو کو میں مقدماتی گفتگو کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. بس یہ جو مرکزیت امام ہے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ تقلید امام. اور تقلید امام یعنی امامت کی آئیڈیالوجی کی تقلید. یعنی کیا؟ یعنی ایک تقلید ہے جسے آپ کہتے ہیں احکام دین کی تقلید. نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ، خمس. لیکن ایک مرتبہ یہ تقلید ہے دین کی تقلید. دین بطور کلی، یعنی کلی وہ جو دین بے معنی آئیڈیالوجی، اس کی تقلید. یہ دین کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دین مختلف ادوار امامت میں مختلف قوانین اور اس دور کے اصولوں کے حساب سے جس طرح خود کو ظہور بخش رہا ہے اس کا فہم اور اس کے حساب سے دین پر عمل. تھوڑا جملہ مشکل ہے، سنگین ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی پیغمبر کے دور میں کچھ اشکالات دین پر وارد ہو رہے ہیں، کچھ سوالات دین کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں. پیغمبر اس دور کی مناسبت سے ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. دور کیا ہے کہ پیغمبر کے اطراف میں یہودی ہیں، مسیحی ہیں اور کچھ اور مشرکین مکہ مثلا. لیکن ایک مرتبہ دور تبدیل ہوا. اب دور ہے مامون الرشید کا. یہ کون سا دور ہے کہ جب لیٹن ٹیکسٹ، یونانی ٹیکسٹ ترجمہ ہو کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور فلسفہ غرب، فلسفہ یونان اسلام میں وارد ہو رہا ہے. اب یہاں پر وہ پرانی مسیحیت نہیں ہے، یہاں پر وہ پرانی یہودیت نہیں ہے، بلکہ یہ اپڈیٹڈ مسیحیت اور یہودیت ہے جو دوسرے طریقے سے اسلام پر اشکالات وارد کر رہی ہے. اگر آپ احتجاج طبرسی کو اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والا. آپ دونوں ائمہ کا دور مناظروں کا دور ہے. اس میں مسیحیت، یہودیت، زرتشتی، حتیٰ ملحدین، ایتھسٹ، یہ امام کے پاس آتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں اور اس ویسٹرن آئیڈیالوجی کے تحت، اس جدید فلسفے کے تحت ان کو بنیاد بنا کر اماموں سے مناظرے کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ امام کے مقام کو نیچے لایا جائے، دین کی تذلیل کی جائے. لیکن امام بہرحال امام ہے، خزانہ الہی سے متصل ہے، امام کو شکست دینا ناممکن ہے. اور آگے بڑھیے، آج کے دور کی بات کیجیے. آج کے دور سے میری مراد ہے پچھلے 2-3 سال.
جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کا ادوار ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیگل جیسے افراد ہیں، کارل مارکس جیسے افراد ہیں، ڈیوڈ ہیوم جیسے افراد ہیں، یہ ویسٹرن فلاسفرز ہیں جو ایک بالکل منفرد طریقے سے دین کی حقانیت پر اشکال کر رہے ہیں، دین کی حقانیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا ہدف در حقیقت احکام الہی کو نابود کرنا ہے، تاکہ اس انسانیت کو اس خدا سے جو ارتباط میں ہے اس ارتباط کو قطع کر دیا جائے۔ یہ بات کہاں سے ظاہر ہوئی کہ جب ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں اور آج تک ہمارے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں، افسوس کے ساتھ ہمارے سامنے بگ بینگ تھیوری پیش کی گئی۔ آپ سب تقریباً واقف ہیں بگ بینگ تھیوری سے۔ کہا گیا کہ دنیا ایک انفجار کے نتیجے میں، ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہے۔ یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، ایک انفجار ہوا، ایک دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی۔ پھر بات آگے بڑھی اور ہم نے دیکھا کہ ایک دنیا کا خطرناک ترین شخص جس کا نام ہے چارلس ڈارون، اس نے ایک نظریہ پیش کیا جسے کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن۔ اس نے کہا دیکھو یہ انسان جو ہے یہ ایک حیوان سے تبدیل ہوا ہے، اور ایک حیوان جو ہے وہ ایک دوسری موجود سے تبدیل ہوا ہے، اور وہ جو موجود ہے وہ پہلے ایک سیل تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ اور ہے۔ یعنی انسان کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہیں کسی نے خلق نہیں کیا، تم خود بخود ایک اتفاق کے نتیجے میں وجود میں آئے ہو، لیکن تمہاری حقیقت حیوانیت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا خطرناک ترین تفکر، تاکہ انسانیت سے اس کی اشرافیت کو جدا کر دیا جائے۔ اب یہ بتایا جائے کہ دیکھو تم انسان نہیں ہو، تم اشرف المخلوقات نہیں ہو، یہ غلط تفکر ہے۔ تم ایک حیوان تھے، تم آج انسان میں تبدیل ہو گئے ہو۔ اور علم منطق میں ایک تعریف پیش کی گئی، ایک ڈیفینیشن پیش کی گئی کہ انسان کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے۔ یعنی انسان کا ایک جز حیوانیت ہے اور اس کا دوسرا جز ناطقیت ہے۔ ناطق یعنی کیا؟ کہ جو تفکر کرتا ہے، جو سوچتا ہے۔ یعنی تم ایک ایسے انسان ہو جس کے پاس عقل ہے، لیکن تم انسان نہیں ہو، تم حیوان ہو۔ تم ایک ایسے حیوان ہو جس کے پاس سوچنے کی، تفکر کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن تم ہو حیوان۔ یہ بار بار انسان کو حیوان کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حیوان کے گلے میں رسی باندھ کر اسے باندھا جا سکتا ہے، لیکن انسان اگر سمجھ جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ قیام کرتا ہے اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک وہ اپنے ہدف تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن حیوان کو باندھ کر ایک طرف کیا جا سکتا ہے، اسے کچھ دے کر ایک طرف کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کی گردن کاٹی جا سکتی ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے، اس لیے انسان سے اس کی انسانیت کو جدا کر دیا جائے۔ ویسٹ میں ایک بک شائع کی گئی، اس کا نام تھا دا ونڈرفل اینیمل، اور موضوع تھا انسان، یعنی ایک حیرت انگیز حیوان۔ انسان یعنی حیرت انگیز حیوان۔ آیت اللہ جوادی آملی ایک بڑے فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ دور جدید کی تحقیق بتا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ انسان حیوان ناطق نہیں ہے، بلکہ انسان حی متعلق ہے، ایک ایسی حی موجود، ایک زندہ موجود جس کا سفر الہی سفر ہے۔ یہاں سے انسان کی حقیقت تبدیل ہوئی، ایک نئی آئیڈیالوجی ہمارے سامنے آئی کہ جب کہا گیا کہ انسان حیوان نہیں ہے بلکہ ایک موجود ہے جو زندہ ہے، جس کا سفر، جس کا ہدف خدا ہے۔ کہ جب خدا نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کو انسان کے لیے خلق کیا،
اور تمہیں اپنے لیے خلق کیا۔ سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہمارے سامنے آئی کہ انسان ہے یہ متعلق ہے، یہ کس نے پیش کی؟ ایک عام بشر نے، ایک عام انسان نے جو ایک عالم کی حیثیت رکھتا؟ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ 1 سے لے کر 260 ہجری تک جو دین کی تشریح کر رہی ہے، جو دین کی محافظت کر رہی ہے، وہ ہے امامت۔ ایسا ہی 1 سے 10 ہجری تک پیغمبر ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 10 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک امامت ہے جو دین کی تشریح کر رہی ہے اور دین کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے اوپر اشکالات کا جواب دے رہی ہے۔ 260 ہجری کے بعد کیا ہوا؟ کیا 260 ہجری کے بعد وہ رابطہ قطع ہو گیا، منقطع ہو گیا، یا وہ رابطہ ابھی بھی موجود ہے؟ جب ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو تعلیمات 1 سے 260 ہجری تک تھی، آج جو بھی تفکر اس باطل تفکر کا مقابلہ کر رہا ہے، اس میں وہی تعلیمات پوشیدہ ہیں۔ آج جو مکتب حق ہے، جو مکتب باطل کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی اصل میں یہی تفکر موجود ہے جو 1 سے لے کر 260 ہجری تک تھا، فقط طریقہ کار مختلف ہے۔ یعنی جیسے کہ پیغمبر کے دور میں اور امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں ایک سوچ کا فرق تھا، وہی سوچ کا فرق 260 ہجری میں اور آج کی سوچ میں، لیکن اصل وہیں پر موجود ہے۔ اصل مکتب فکری، مکتب حقانیت وہیں کے وہیں تحقق پا رہا ہے۔ یعنی بات کو مزید آسان کروں، یہ جتنے بھی افراد ہیں، یہ کسی ایک مکتب کے تحت تربیت پا رہے ہیں، اور اسی مکتب کے تحت، اسی آئیڈیالوجی کے تحت اس مکتب باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تقلید امام۔ یعنی یہاں تقلید شرعی احکام کی نہیں ہے، بلکہ امامت کی آئیڈیالوجی کی تقلید ہے۔ یعنی یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر اس دور میں بھی کوئی ہستی ہے جو دین کی تشریح کرنے کا حق رکھتی ہے اور دین کی مقابلے میں جتنے بھی انحرافات اور جتنے بھی اشکالات اٹھائے جاتے ہیں اس کا جواب دینے کا حق رکھتی ہے، تو فقط امام معصوم کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب یہاں سے 2 چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، 2 اہم نکات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کریں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ جو امامت ہے، یہ پہلا نقطہ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جو امامت ہے اور دین کی تشریح کر رہی ہے، دین کے مقابلے میں انحراف جتنے بھی ایجاد ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ انسانی عقل کے مطابق عمل کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ جس دور میں عقل جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، یہ اسی کے حساب سے اس دور کے دین کی تشریح کر رہی ہے اور اسی دور کے دین کے انحرافات کا، اشکالات کا جواب دے رہی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ جہاں تک عقل پہنچ رہی ہے، امامت ایک قدم آگے بڑھ کر اس عقل کی تربیت کر رہی ہے۔ اور یہاں سے جو ایک اشکال ایجاد ہوتا ہے کہ آج دور جدید کے جو مسائل ہیں اس کے لیے دین کافی نہیں ہے، اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ یہ کہا گیا کہ آج کا جو دین ہے، آج کے جو مسائل ہیں، ان کا حل آج کے دین کے پاس نہیں ہے، کیونکہ دین ایک قدیمی چیز ہے اور آج جو ہمارے سامنے مسائل ہیں وہ ماڈرن ہے، نیو انفارمیشن کا دور ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قدیمی دین آج کے مسائل کا حل کرے؟ بس آج کی انسانیت کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی وہ الہادی تفکر ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ امپیریسزم کا دور ہے. جو مکتب آج ذہنوں میں موجود ہے وہ امپیریسزم ہے، یعنی ہر چیز جو تجربے سے ثابت ہے وہ قابل قبول ہے، اور جو چیز تجربے سے ثابت نہیں ہے اس کو رد کر دو. چونکہ خدا تجربے سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی خدا وجود نہیں رکھتا. یعنی اصل خالق کا انکار. یقیناً اس کے جواب میں بہرحال طویل گفتگو درکار ہے جس کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھوں گا. جس اسپیس اور گیلیکسیز کی آج تصویریں شائع کر کے ناسا بہت افتخار کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے، وہ جہان اور اس سے آگے کے کئی جہانوں کے راز علی ابن ابی طالب بتا کر جا چکے ہیں. علی ابن ابی طالب نے اس سے کئی آگے جہانوں کے راز ہم تک پہنچا دیے کہ جب کہا ممبر سے سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں. یہ علی راز بتا رہے تھے رہتی دنیا تک کے، اور اس کے باوجود پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا وہ تمہارے ساتھ کرتے تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ تم جہاں سے گزرتے تمہارے قدموں کی خاک کو لوگ تبرک کے طور پر اٹھا کے لے جاتے. یہ علی کا علم ہے. یہ علی کا وہ علم ہے. ہماری کم توفیقی ہے کہ ہم نے علی کو نہیں پہچانا. جو علی کا علم ہے یہ امامت کا علم ہے، اس کا مقایسہ اور مقابلہ کسی بشر سے نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، یہ جو فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علی کے مقابلے میں عام بشر کو لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ بہت خطرناک فضا ہے. اس کو معاشرے میں قائم نہ ہونے دیں. علی کے مرتبے تک کوئی عام بشر نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ اور افراد کے لیے وہ فضائل بیان کیے جائیں کہ ان کو لا کے معاشرے میں علی کے برابر کھڑا کر دیا جائے. یہ میں فقط محبت علی میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو مقام امامت کی سمجھ کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئی ہستی اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو علی کے برابر لا کے کھڑا کیا جا سکے، جس کو امامت کے برابر لا کے کھڑا کیا جا سکے. لیکن کچھ نادان افراد ہیں جو یہ جان بوجھ کے یا اپنی کم فہمی میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ مطالعے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہماری کم فہمی یہ ہے کہ ہم ان کا جواب دینے کے چکروں میں ان کا جواب دینے کی جب کوششیں کرتے ہیں تو ہم نا شناختہ طور پہ، نا دانستہ طور پہ ان افراد کو علی کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اگر آپ میرا اشارہ نہیں سمجھ رہے تو میں واضح طور پر بیان کر دوں. آج آپ ٹیلی ویژنس پر کچھ اس قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے اور اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فضیلت علی کے بارے میں تھی یا ان فلاں شخص کے بارے میں. کم فہم ہے وہ شخص، اسے میں عالم نہیں کہوں گا جو علی کے مقابلے میں، اس فضیلت کے مقابلے میں کہ جو سامنے کسی اور کے لیے اس بات کی جا رہی ہے، علی کے لیے اس فضیلت کا دفاع کرے. یہاں پہ خاموش ہو جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آج اس فضیلت کا اس کے مقابلے میں دفاع کیا گیا تو کل ایک معاشرے میں فضا قائم ہوگی کہ جس میں ہر فضیلت کو ہر شخص کے لیے اس بات کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہم فقط جواب دیتے رہ جائیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت اس کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کے لیے تھی. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ علی کے حقیقی فضائل کو معاشرے میں اتنا عام کر دیا جائے کہ کسی کی جرأت ہی نہ ہو کہ کسی شخص کو علی کے برابر لا کے کھڑا کرے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کسی شخص میں جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ فضیلت میرے خیال سے علی ابن ابی طالب کی جگہ کسی اور شخص کے لیے تھی. آپ علی کا مقام وہاں پہنچا دیں. ایک پرندہ ہے
مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک پرندہ ہے, اس کے اوپر ایک پرندہ آ کے اس کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتا. وہ جتنی کوشش کرے وہ اسے نہیں اڑا سکتا, وہ اسے اذیت دیتا رہتا ہے. پھر وہ ایک کام کرتا ہے, وہ آسمان میں اڑنا شروع کرتا ہے اور اتنی اونچائی پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ جو اس کی پشت پہ سوار پرندہ ہے وہ سانس نہیں لے پاتا. جب اس کی سانس پھنسنا شروع ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے, اور جب وہ چھوڑتا ہے تو وہ بلندی سے نیچے آ جاتا ہے اور یہ پرندہ پرواز کر کے بلندیوں تک چلا جاتا ہے. علی کو اتنا بلند کر دیا جائے معاشرے میں کہ پھر کوئی اور علی کے برابر آنے کا سوچے ہی نہ. اس مقام پر علی کو لے جائیں کہ جو مقام پیغمبر ہم تک پہنچانا چاہ رہے تھے. علی کی فضیلت جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے بیان کر دی تو نصارہ وہ کام کریں گے جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کام کیا, تو وہ مسلمان آج علی کے ساتھ کریں گے. یہ کون سی فضیلتیں تھی جو پیغمبر بتا رہے تھے؟ یعنی آج ہم پر واجب ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور کی اپنی شرائط ہے. اس وقت لوگوں کے اندر اتنی برداشت نہیں تھی. ایسا نہیں کہ پیغمبر بتانے سے قاصر تھے, لوگ سمجھنے سے قاصر تھے. اگر پیغمبر بتا دیتے اسی وقت علی کو الوہیت کا درجہ عطا کر دیا جاتا, جو کہ بعد میں عطا کیا گیا. لیکن آج کے دور کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. آج کے دور کی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. آج علی کے بہت سارے فضائل ہیں جو اس وقت بیان نہیں کیے گئے. آج حق ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. فقط علی کو 1400 سال پیچھے جا کے نہ پہچانا جائے. آج 21ویں صدی کا علی کیا ہے, آج علی کے فضائل اس معاشرے میں کس طرح ظہور کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم پوری دنیا کو آشنائی کرائیں علی کے فضائل کی. کہ جب آشنائی ہوگی تو پھر وہ جو شخص ہے جو کہتا ہے کہ جارج جرداق جس کا نام ہے, جو کہتا ہے کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نہ یہ کلام بشر ہے, یہ جو کلام ہے نہج البلاغہ یہ بشر سے بالا تر ہے, لیکن دونا کلام اللہ, یہ کلام اللہ نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کلام اللہ سے نیچے ہے, اس نے کہا کہ کلام بشر سے بالا تر ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے. غور کیجیے گا اس بات پر. یعنی علی نے جو مطالب بیان کیے ہیں, علی نے جو توحید بیان کی ہے نہج البلاغہ میں, اس کو جارج جرداق پڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سطح اتنی بالا ترین سطح ہے کہ جو قرآن کی سطح ہے. لیکن چونکہ بشر کی زبان سے صادر ہو رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے, لیکن کلام خدا سے کمتر بھی نہیں ہے. یہ جارج جرداق کے جملے ہیں. اور ابن الحدید معتزلی جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے, اگر اس کو کبھی پڑھنے کا اتفاق ہو, معتزلی فکر کا, یعنی شیعہ نہیں ہے, امامیہ نہیں ہے, معتزلی مکتب فکری کا آدمی ہے. اس نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے اس میں جا کے مولا کے فضائل پڑھی ہے, کیا مناقب اور کیا فضائل اس نے بیان کیے ہیں. اس دور جدید کے اعتبار سے علی کے فضائل بیان کے ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ پہچانیں کہ آج کی امامت کا کیا مرتبہ ہے. اور جب علی کو آج کے دور کے حساب سے پہچانا جائے گا تب ضرورت ایجاد ہوگی آج کسی امام کی. پھر دنیا کہے گی کہ آج ہمیں کسی سرپرست اور رہبر کی ضرورت ہے, ہمیں کسی امام کی ضرورت ہے. امام کو آنے کی ضرورت ہے جو ہماری سربراہی کرے, اور یہ وہ وقت ہوگا جب خدا کی حجت ظہور کرے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تھا پہلا نقطہ. اور دوسرا نقطہ عرض کروں اور ایک نتیجہ دے گے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. دوسرا نقطہ انتہائی دلچسپ ہے, غور طلب بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے.
عرض کیا آپ کے سامنے میں نے کہ جو 1 سے 260 ہجری تک امامت دین کی تشریح کر رہی ہے، دین کے مقابلے میں انحرافات کا مقابلہ کر رہی ہے، 260 ہجری کے بعد دین کی تشریح اور دین کی حفاظت کس طرح سے ہو رہی ہے؟ 1 سے 260 ہجری تک کیا کیا امامت نے؟ کبھی خانہ نشینوں کی حفاظت کی، کبھی صلح کر کے حفاظت کی، کبھی کربلا کے میدان میں حفاظت کی، کبھی زندانوں میں جا کے حفاظت کی، کبھی ولی عہدی قبول کر کے خراسان جا کے حفاظت کر رہی ہے امامت، کبھی سامرا جا کر اس مقام پر نظر بد ہو کے امامت حفاظت کر رہی ہے۔ لیکن 260 ہجری کے بعد امامت کا اس دین کی حفاظت کا کیا طریقہ کار ہے، دین کی تشریح کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہی آج کی مجلس کا انشاءاللہ نتیجہ ہے، آگے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا طریقہ کار ہے کہ امامت 260 ہجری کے بعد سے لے کے آج 15ویں ہجری تک، 15ویں اسلامی ہجری تک حفاظت کر رہی ہے؟ کیا طریقہ کار ہے، کیا حکمت عملی ہے امامت کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 ہجری ہے جنگ خندق، مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ پیغمبر نے کہا کیا کیا جائے، مسلمانوں کی تعداد قلیل ہے، باہر نکلے تب بھی لڑنا مشکل ہے، مدینے میں رہے تو بھی مشکل ہے۔ سلمان فارسی کھڑے ہوئے، اب نظر دیکھیے گا سلمان فارسی، نظر کہاں ہے؟ حاکمیت ولی خدا پر، حاکمیت پیغمبر پر۔ جب نظر وہاں ہو تو پھر پیغمبر کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ جواب کیا دیا سلمان نے؟ کہا پیغمبر جب ہم فارس میں تھے اور وہاں دشمن حملہ کرتا تھا، ہماری تعداد قلیل ہوتی تھی تو ہمیں خندق کھود دیا کرتے تھے۔ پیغمبر نے کہا بہترین تجویز ہے، خندق کھود دی جائے۔ خندق کھودنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ قابلیت تھی سلمان میں، پیغمبر نے کہا سلمان منا اہل البیت۔ ایک اور قابلیت کا مشاہدہ کیجیے، مالک اشتر لڑتے لڑتے باطل کے خیمے تک پہنچے، ان قریب تھا کہ کفر کا سر تن سے جدا ہوگا، علی نے قاصد بھیجا، جہاں ہو جس حالت میں ہو پلٹاؤ مالک۔ سوال نہیں کیا مالک نے، فوراً پلٹے۔ تبعیت امام کے حکم کی پیروی، جذبات سے کام نہیں لیا۔ گردن اڑا دیتے، گردن کے ساتھ واپس آتے نہیں، کہا جو امام آپ کا حکم۔ قابلیت تھی، امام نے مصر کا گورنر مقرر کیا، اور پھر امام نے ایک جملہ کہا جو تاریخی جملہ ہے، رہتی دنیا تک اب کوئی امام مالک جیسا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ مالک کے لیے جملہ کہا ہے امام۔ ایک اور قابلیت کا مشاہدہ کیجیے، 61 ہجری 60 ہجری، مسلم کو امام اپنا نمائندہ نائب بنا کے کوفہ بھیج رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس نے گویا حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس جملے کی، اس کے بعد فضیلتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ یعنی مسلم کا ہاتھ گویا حسین کا ہاتھ تھا، جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مسلم کا مقام ہے۔ قابلیت تھی، امام نے نمائندہ اور نائب بنا کے بھیجا ہے کوفہ۔ آگے بڑھیے، بے تحاشا مثالیں۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ امام صادق کے دور میں حشام امام کے صحابی ہیں، فلسفی اور کلامی شخصیت ہے، جہاں جب امام بھیجا کرتے مناظرہ کرنے کے لیے کہ جاؤ اور جا کے اس سے مناظرہ کرو اور دین کی حقانیت ثابت کرو۔ قابلیت تھی، امام کے نمائندے بن کے بصرہ گئے، کوفہ گئے، مختلف علاقوں میں گئے۔ علی ابن مہزیار کا نام سنا ہے آپ نے؟ مسیحی تھے، شیعہ ہوئے، 3 ائمہ کے ادوار دیکھے علی ابن مہزیار نے۔
امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام. اور امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے وکیل رہے ہیں، نمائندے رہے ہیں. اور وکالت کی بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آیا ہے تو یہ بنو عباس بنو امیہ سے بہت شاطر افراد تھے، بہت تیز. میں عقل مند نہیں کہہ رہا، کیونکہ علی کہتے ہیں کہ جو شیطنت کرے اسے عقل مند نہ کہو. یہ جو ذہن میں تیزی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سیاسی فکر رکھ کے فساد برپا کیا جاتا ہے، یہ عاقل لوگ نہیں ہوتے، یہ شیطنت پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ شیطنت کیا کرتے ہیں. تو شیطان لوگ تھے بنو امیہ اور بنو عباس. یہ جانتے تھے کہ امامت کو اگر چھوڑا گیا تو امامت لوگوں کے درمیان ایک ایسی فضا قائم کر سکتی ہے کہ جس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے امامت کو زندان میں رکھا ہے بنو عباس نے. جب امام کاظم علیہ السلام زندان میں جا رہے ہیں تو ایک سسٹم ایجاد کر کے جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں شبہ وکالت. ایک سسٹم ہے وکالت کا. یہ کیا کام کرتا تھا؟ امام نے جو روم شرقی سے لے کر خراسان تک اسلام کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھی، امام نے ہر منطقے میں، ہر علاقے میں اپنے وکیل بھیجے اور کہا دیکھو تم پر ہماری طرف سے حجت ہے. غور کیجیے گا، تم پر ہماری طرف سے یہ افراد حجت ہے، تمہیں جو حکم پوچھنا ہے ان سے پوچھو، یہ جو جواب دیں گے وہ ہمارا جواب ہوگا. یعنی وہ افراد تھے کہ جن کے پاس یہ قابلیت تھی کہ یہ دین کی تشریح امام کے حکم کے مطابق کر سکے. دین پر اگر کوئی حرف آئے تو جیسا امامت نے تعلیم کیا ہے یہ دین کی محافظت کر سکے. یہ امام کی تربیت یافتہ افراد تھے. امامت یہ سسٹم قائم کر کے جا رہی ہے اور یہ سسٹم 11ویں امام تک قائم رہا. اور پھر جب امام زمانہ علیہ السلام کا دور آیا اور امام کی ایک صلوات پڑھتے محمد وعلیہ. جب امام کا دور آیا اور امام کی غیبت صغریٰ کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس وقت یہ سسٹم پورے عالم اسلام میں ایکٹیو ہے. اب سب جانتے ہیں کہ امام غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ جو نواب اربع ہیں 4 افراد، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح نوبختی اور علی بن محمد السمودی، یہ 4 افراد ہیں نواب اربع. 329 ہجری تک یہ افراد موجود ہیں اور امام کی آئیڈیالوجی کے تحت دین کی تشریح بھی کر رہے ہیں اور دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. نتیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں. 329 ہجری کے بعد کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 329 ہجری کے بعد کوئی نائب امام نہیں ہے، کوئی نمائندہ امام نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو دین کی تشریح کرے گا، کوئی نہیں ہے جو دین کی حفاظت کرے گا، تو یا تو اس نے امام کے سسٹم کو پہچانا نہیں، یا تو اس کی فکر اشتباہ ہے، یا تو پھر میں کہوں گا کہ وہ امام کو زندہ مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر کیسے سسٹم چل رہا ہے. جو دشمن اسلام 1 سے 260 ہجری تک اسلام کو نابود کرنے کے در پر ہے، جس کی محافظت امامت کر رہی ہے، ان 1200 سالوں میں کیسے اسلام حفظ ہے، کیسے اسلام نابود نہیں ہو رہا؟ کوئی تو ہوگا جو حفاظت کر رہا ہے. اور اسی آئیڈیالوجی کے تحت جس کو میں نے آج کی تقریر کا، آج کی خطابت کا، آج کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے تقلید امام، یعنی کسی آئیڈیالوجی کے تحت کچھ افراد ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے امام کے نمائندوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج سے نہیں، امام کی غیبت کبریٰ کے بعد سے آج تک کچھ افراد ہیں جو نمائندہ امام ہیں. اب آپ کی ضد ہے کہ آپ انہیں نائب امام نہ کہیں تو نہ کہیے، محافظت کر رہے ہیں یہ تو مانیے، دین کی تشریح کر رہے ہیں یہ تو مانیے. یہ کہہ کر امت میں انتشار پیدا نہ کیجیے کہ کسی کو ہم آج کے وقت کا مسلم نہیں کہہ سکتے، کسی کو آج کے وقت کا مالک نہیں کہہ سکتے.
کسی کو آج کے وقت علی ابن مہزیار نہیں کہہ سکتے، کسی کو آج کے وقت نائل نہیں کہہ سکتے، نہ کہیے. آپ کو اعتراض کا حق ہے، بالکل حق ہے، اعتراض کیجیے، لیکن دلیل کے ساتھ اعتراض کیجیے. فساد برپا نہ کیجیے امت میں، کیونکہ اگر آپ دلیل کے بغیر فقط اعتراض کریں گے، دیکھیں آپ کی رائے ہمارے لیے معتبر ہے. آپ اعتراض کیجیے، ہم جواب دیں گے. مل کے بیٹھیے، بیٹھ کے علمی ماحول میں بات کیجیے، علمی فضا میں بات کیجیے، مسئلے کو حل کیجیے اور کہیے کہ ہاں یہ ہمارے متفقہ نظر ہے اور یہ ہماری طرف سے، سب کی طرف سے مل کے ہماری امت کے لیے، امام زمانہ کی امت کے لیے یہ پیغام ہے، اس کو قبول کیا جائے. لیکن جب ہے ہی اتحاد کے خلاف تو مل کے کیا بیٹھیں گے؟ اتحاد کی ہی مخالفت ہے. تو آپ اعتراض کیجئے، دلیل کے ساتھ بات کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن بغیر دلیل کے آپ فقط اعتراض کیے جائیں، امت میں انحراف پیدا کیے جائیں، تو وہ شخصیت جو آپ کی ہماری نظر میں محترم تھی، معذرت کے ساتھ، پھر نہ آپ کی رائے محترم رہے گی، نہ آپ کی شخصیت. کیوں؟ پھر واضح ہو جائے گا آپ امت کو انحراف کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے، دلیل کے ساتھ بات کیجیے کہ ہم اس دور میں کسی کو نائب نہیں تصور کر سکتے. آپ اپنی بات کا اس بات کر لیجیے، پوری قوم مان لے گی. لیکن اگر اس بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں گے، کیونکہ جو عقلی طور پر استدلال ہوتا چلا آ رہا ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ عقل انسان پر حجت ہے. 4 چیزیں ہماری شریعت میں حجت ہیں: قرآن، سنت، عقل، اجماع. عقلی طور سے جو بات ثابت ہو گئی وہ قوم پر، وہ دین پر حجت ہے. مخالفت کا حق ہے، لیکن اگر اس بات نہیں کر سکے تو پھر ان افراد کو کہنے دیجئے کہ ولایت فقیہ ہر دور میں تھی، ہر دور میں ہے اور ہر دور میں رہے گی. میں عقلی طور پہ آپ کے سامنے اس بات کر رہا ہوں، میں جذبات سے کام نہیں لے رہا، اس لیے آہستہ گفتگو کر رہا ہوں. کچھ افراد نے کہا کہ آہستہ بیان کیجیے تاکہ بات ثابت ہو، لوگ یہ نہ کہیں جذبات میں بات کریں. ولایت فقیہ کا سادہ سا معنی ہے معاشرے پر ایک ولایت ہونی چاہیے. ولایت یعنی سربراہی، سرپرستی، یعنی جو نمائندے کسی معاشرے کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ افراد اس معاشرے کے بلند ترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، فاضل ترین، عالم ترین افراد ہونے چاہیے. اور فقیہ ہی ہے جو معاشرے کا بلند ترین، اعلیٰ ترین اور عالم ترین اور فاضل ترین شخص ہے. یہ ہمارے معاشرے پر حجت ہے کہ جیسے میں نے تمام افراد آپ کے لیے گنوائے: مالک حجت، مسلم حجت، علی ابن مہزیار حجت، سعید ابن عثمان ابن سعید حجت، محمد ابن عثمان حجت، حسین بن رویبہ بختی حجت، علی بن محمد سمودی حجت. یہ تمام افراد حجت ہے. تو آج بھی تو ہمارے اوپر کوئی حجت ہوگی امام کی طرف سے؟ امام سسٹم بنا کے جا رہے ہیں، ہم اس سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دشمن کا بنایا ہوا ایک پلان ہے کہ جس کے تحت یہ سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. یہ انحرافات ہیں جو ہمارے دین میں ایجاد ہو رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر میں ولایت فقیہ کے حق میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ اس بات پہ بھی کاملاً یقین رکھتا ہوں کہ اگر ولی فقیہ جو ایک ڈیزگنیشن ہے، اگر یہ حکم امام سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو تو جس طرح سے امام نے فرمایا کہ ہماری روایت اگر قرآن سے نہ ملے تو اسے دیوار پہ مار دو، ہر عالم کو بھی دیوار پہ مار دیا جائے. وہ ہمارے اوپر حجت نہیں، کیونکہ وہ عالم ہی نہیں ہے. جب تک وہ ہمارے اوپر حجت ہے، جب تک وہ حکم امام سے استنباط کر رہا ہے، جب تک وہ بیان کر رہا ہے جو امام بیان کر رہا ہے، جب تک وہ ہم تک پہنچا رہا ہے جو امام کی آئیڈیالوجی ہے. جب وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو اس کو راستے سے ہٹا دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ پھر یہ سلسلہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں یہ تسلسل ہے، تو پھر تسلسل کو توڑا جا رہا ہے.
تسلسل اس وقت تک تسلسل ہے جب تک ایک حکم ہے، جو حکم خدا سے نبوت تک آ رہا ہے، نبوت سے امامت تک آ رہا ہے، امامت سے ان نائبین سے ہوتا ہوا ہم تک آ رہا ہے، یہ تسلسل ہے۔ جہاں یہ ذرا سا ٹوٹا، بس سمجھ جائیے کہ اس تسلسل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، کوئی ایک شخص ہے جو فساد برپا کر رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آج ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گمراہ بھی کس طرح کیا جاتا ہے؟ گلیوں میں بیٹھ کر، کوچوں میں بیٹھ کر۔ کچھ افراد ہیں جو جوانوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، میں آپ کے سامنے دیکھیں سادی مثال بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن سے قریب رہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جس کی ہو رہی ہے۔ کچھ افراد ہیں کہ جو بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، بچے کچے ذہن ہیں، نادان ذہن ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں انحراف پیدا کرتے ہیں، اور پھر جب یہ پختہ ذہن ہو جاتے ہیں اسی آئیڈیالوجیز کے ساتھ، اسی انحرافات کے ساتھ، تو پھر یہ جوان ہو کر دین کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ یہی افراد ہیں جو دین کے ضروریات کی توہین کرتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں۔ آج والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اعتقاد پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کے اعتقاد کی نگرانی کریں، وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کن سے تربیت لے رہے ہیں، کیونکہ ایسے افراد تھے 60 ہجری میں کہ جن کی نہ ماؤں کو پتہ لگا نہ جن کے باپوں کو پتہ لگا کہ ان کے بچے کب لشکر امام میں شامل ہو گئے اور ان کے ہاتھ حسین کے خون سے رنگین ہو گئے۔ یہ ان کے ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے تفکرات کس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس طرف چلی گئی ان کی اولادیں کہ نواسے رسول کے خون سے اور آل رسول کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہوئے۔ قربانی دی ہے حسین نے اس آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اس اسلام کو بچانے کے لیے۔ وہاں جہاں تقلید امام ہو رہی تھی اس کو تبدیل کر کے تقلید باطل میں بدلا جا رہا تھا۔ لیکن کربلا میں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے جس سے وہ نور ساطع ہو رہا تھا، جس نے ایک مرتبہ دوبارہ اسلام کو تقویت بخشی، حیات بخشی۔ اس میں سے ایک خیمہ تھا جو خیمہ زینب بنت علی کا خیمہ تھا۔ اس میں 2 ستارے تھے جو آن و محمد تھے، اور اس میں ایک روشن چاند تھا جو زینب تھی۔ آن و محمد آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ کل روز عاشورا ہے، کیا امو ہمیں اجازت دیں گے میدان میں جانے کی؟ ایک شہزادے نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو، اگر اماں امو کے پاس جا کے اجازت مانگے نا تو امو کبھی اماں کی بات نہیں ڈالیں گے۔ یہ کون زینب ہے جن کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انت بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ۔ آپ وہ عالمہ ہیں کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ یہ وہ زینب ہے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تو یہ حسین کو دلاسا دیتی۔ یہ وہ زینب ہے کہ جب اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو یہ حسین کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وہ زینب ہے کہ جو میدان میں حسین کے ساتھ ساتھ آئی ہے اکبر کی لاش پر۔ گود کا پھالا تھا اکبر زینب کی۔ لیکن جب آن و محمد میدان میں گئے ہیں نا تو زینب خیمے میں ہے۔
سب منتظر ہیں کہ کب خیمے کا پردہ اٹھے اور زینب باہر آئے، لیکن خیمے کا پردہ نہ اٹھا۔ سب سوچ رہے تھے کہ جب لاشیں آئیں گے اول محمد کے اور زینب باہر آئے گی تو کیا کوہرام مچے گا، لیکن زینب خیمے سے باہر نہ آئی۔ علماء لکھتے ہیں دو وجوہات تھی کہ زینب خیمے سے باہر نہ آئی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جو چیز حسین پر قربان کر دی اس کو پلٹ کے کیا دیکھنا، اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زینب خود کو کربلا کے بعد کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ زینب جانتی تھی کہ زینب کو جہاد کرنا ہے، زینب کو کوفہ جانا ہے، زینب کو شام جانا ہے۔ زینب ہر چیز کو اپنے قلب اور احساسات سے جدا کر رہی تھی، اس لیے زینب خیمے سے باہر نہ آئی۔ اور محمد امام کے پاس گئے اور کہا امام کیا ہمیں جنگ پر جانے کی اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹا، تمہارا کم سن ہو، واپس جاؤ۔ واپس آ کر خیموں میں بیٹھ گئے، سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ زینب نے کہا کیا ہوا میرے بچوں، پریشان کیوں؟ کہا اموں نے اجازت نہ دی۔ زینب کھڑی ہوئی، فاطمہ کے چاہو جلال کے ساتھ خیمے سے نکلی، دیکھا حسین میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں، خیمے نیزے سے ٹیک لگائے کھڑے۔ حسین کے پاس گئے، کہا ہے حسین کیا اونو محمد کو میدان میں جانے کی اجازت ہے؟ کہا نہیں، اونو محمد کمسن ہے، اجازت نہیں ہے۔ کہا اے حسین مجھے یہ بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اہل حرم تماچے کھائیں، تازیانے کھائیں، اونو محمد دیکھتے ہیں؟ حسین نے مڑ کے زینب کو دیکھا اور ایک مرتبہ سمجھ گئے زینب کس ارادے سے آئی ہے، اب زینب کو منع کرنا ممکن نہیں ہے۔ کہا جاؤ اونو محمد کو حاصل کرو۔ خیمے میں جیسے ہی پلٹی، شہزادوں نے بی بی کی طرف دیکھا، سمجھ گئے کہ امو نے اجازت دی تھی۔ زینب نے کہا آمادہ ہو، آمادہ ہو۔ کہا دیکھو اونو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، لاج رکھنا، اگر لڑتے لڑتے پانی تک پہنچ جاؤ تو تمہیں قسم ہے اپنی ماں کی پانی نہ پینا۔ میں کہوں گا بی بی یہ بھی تو اسی گھر کے پالے ہیں، یہ بھی تو اس گھر کے تربیت یافتہ ہیں، اس گھر کے بچوں کو پتا ہے کہ جب چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو پانی نہیں پیا جاتا۔ کیسے ممکن ہے کہ حسین کے بچوں کے خیموں سے آ جاتا شجاعت کی صدائیں آ رہی ہوں اور آپ کے بچے پانی پیتے ہیں؟ جب شام غریبہ خیموں میں پانی آیا ہے نا تو سکینہ نے ایک مرتبہ موزہ اٹھایا اور میدان کی طرف چلی۔ جیسے ہی زینب کی نظر پڑی، کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی بابا روزے عاشوراء اصغر کو پانی پلانے لے کر گئے تھے لیکن اصغر کو پانی نہ ملا، میں جا رہی ہوں دیکھنے شاید اصغر مل جائے، انہیں دو گھونٹ پانی پلا دوں۔ یہ ہیں اس گھر کے تربیت یافتہ بچے۔ میدان میں گئے، جنگ لڑی۔ زینب نے کہہ کر بھیجا تھا دیکھو کون، وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہرملہ ہے، محتاط رہنا کہ نشانہ نہ لینے پائے، اور وہ دیکھو وہ سنان ہے، اپنے بھائی کی پشت پر رہنا، یہ پشت سے وار کرتا ہے۔ دونوں بچے لڑتے رہے، ایک مرتبہ اون گھوڑے سے گرے، ایک مرتبہ محمد گھوڑے سے گرے۔ زینب نے کہہ کے بھیجا تھا، ماں کی وصیت یاد آ گئی، زینب نے کہہ کے بھیجا تھا بیٹو جب گھوڑے سے گرو نا تو اپنی ماں کو آواز نہ دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ حسین زینب سے شرمندہ ہو، فقط آواز دی امو مدد، ہم گھوڑے سے نیچے ہو گئے۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، نزدیک پہنچے۔ حسین نے کہا میں ان کو اٹھاتا ہوں، عباس نے اکبر کو اٹھاؤ۔ حسین لاشیں اٹھا کے خیموں کے پاس آئے، دیکھا زینب خیمے میں ہے، باہر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ فضل کو بھیجا، کہاں جاؤ اندر زینب کو بلا کے لاؤ۔ دیکھا
محمد زینب کی ذاتی قربانی ہے. عصر عاشور ہوا, اسیر کیے گئے, کوفہ گئے, کوفہ سے شام. زینب نے اپنے بچوں کی طرف نگاہ نہ کی. زینب استحکام کے ساتھ کھڑی ہے, یہ زینب بنت علی ہے. شام پہنچی, زندان میں بھیجا گیا, زندان سے رہائی ہوئی. کہا ہمیں سر واپس لوٹائے جائیں. ایک ایک کر کے سر آنا شروع ہوئے. قاسم کا سر آیا, اکبر کا سر آیا, گریہ کیا زینب نے, اور محمد کا سر لا کے سامنے رکھا گیا. زینب نے کہا فقط حسین کا سر لے کر آؤ. حسین کا سر آیا, مجلس برپا ہوئی, گریہ ہوا. زینب واپس پلٹی, مدینہ کے دروازے پر پہنچی, خود کو ضبط کیا. اپنے گھر پہنچے, خود کو ضبط کیا. گھر میں داخل ہوئی, خود کو ضبط کیا. لیکن جیسے ہی آگے بڑھی, ننھے ہوتے نظر آئے, اور محمد یاد آئے.